جا سکتا ہے، انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کو کس طرح سیف بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کاشف افتخار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ کاشف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ چلے جی کاشف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کاشف صاحب آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو کیا یہ ہم اپنے آج کل کے دور میں جس میں جدت آتی جا رہی ہے تو اپنے ڈیٹا کو، اپنی چیزوں کو، پرسنل چیزوں کو، اپنے فون کو، اپنے واٹس ایپ کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو 100% سیکیور کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم غلطی اصل میں یہاں کرتے ہیں کہ جب ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ہم سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ویب سائٹ جیسے ہم شاپنگ کرنے لگے ہیں سیف ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ویب سائٹ گوگل نے آپ کو سیف ویب سائٹ کے نام سے ایک وہاں پر آپشن دیا ہوا ہے، اس میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میں جو کرنے لگا ہوں یہ سیف ہے۔ وہ آپ کو کافی حد تک یہ بتا دیتا ہے، ویریفائی کر دیتا ہے کہ ناؤ یو آر سیف، اور اگر اس پہ کوئی ریڈ فلیگ ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ گڑبڑ ہے، یہاں مت جاؤ۔ یہ پہلی آپشن۔ سیکنڈ یہ کہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم عموماً ایپس جو موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہم سوچے سمجھے بغیر نا اس کے جو بھی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر اس کو بس ہم نیکسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سے مانگ کیا رہا ہے۔ وہ ہم سے سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ تمہاری گیلری کو اوکے کرو، اس کو الاؤ کرے، ہاں جی، اور پھر یہ سب چیزیں کرنے کے بعد وہ اس کے روٹ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور آپ کی جو تصویریں ہیں وہ ڈارک ویب میں چلی جاتی ہیں۔ آپ کا ڈیٹا جو ہے، جو آپ بات کر رہی تھی ابھی کہ ان کے ہمارے منسٹر ہیں ان کا وہ ہے جو ہوا ہے، وہ بیسیکلی آپ کی سم ڈیٹا جو ہے نا اس کی بریچنگ ہوئی ہے، اور اس کا قانون بنا تھا 2018 میں۔ صحیح ہے، اس کا قانون بنا تھا، لیکن اب وہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے، وہ ڈیٹا آپ کا بک رہا ہے، اور وہ ایک باقاعدہ وہ ڈارک ویب پہ جاتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر اسی ڈیٹا کو وہ جو سم میں سے آپ کا ڈیٹا بریچ کیا گیا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں رانگ کالز آتی ہیں۔ نہیں تو یہ جیسے ابھی ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اپلیکیشنز بھی ہیں، ابھی بھی ہمارا ڈیٹا کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آپ کا سپیکر، آپ کا کیمرہ، اگر میں آپ کو بہت گہرائی میں جا کے بتاؤں تو وہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کو ریڈ کر رہا ہے، یہ آپ کا جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ریڈ ہو رہی ہیں تھرو آور اسپیکر، تھرو آور کیمراز۔ تو سمجھدار لوگ ان سیٹنگز کو آف رکھتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو موبائل یا کہیں پہ بھی سیٹنگز ہیں وہ آپ اس کو سیکیور کریں، جسے ہم کہتے ہیں پرائیویسی سیٹنگ، اور ویب سائٹس کو کرتے وقت 10 بار سوچیں۔ پھر آپ کو جو کالر آئی ڈی سپوفنگ ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس میں ای میل سپوفنگ ہے، جی پی ایس سپوفنگ ہے آپ کی، پھر آپ کو کالز آتی ہیں، یہاں تک کہ پچھلے دنوں میں ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ کیونکہ ڈیٹا آپ کا جیسے اب سب منسٹرز کا ہو رہا ہے وہ بریچ ہو گیا، ان لوگوں کے پاس چلا گیا، اب وہ آپ کو کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ہوئے کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے جی ہم نے تھانے میں پکڑا ہوا ہے تو لہٰذا وہ گیم ڈالتے ہیں اور اب آپ پیسے بھیجیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کوئی 8-10 مثالیں ہیں جو میں سن چکا ہوں کہ انہوں نے گھبرا کر ان کو وہ پیسے دے دیے، اور وہ پھر بچہ جو تھا وہ کہیں اور بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ اتنی ہائی لیول کی سپوفنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، اس کے اندر آپ کا پورا سکیمر اس کو ایسے جیم کر رہا ہے، سسٹم کو جیم کر رہا ہے، آپ کی جال سازیاں ہو رہی ہیں اے ٹی ایم پہ۔ پہلے ہوتی تھی منیبا، صرف اس سے ایک ڈیوائس لگتی تھی تو وہ آپ کے سارے اس کے کوڈز کو ریڈ کر لیتا تھا، آپ کے پن کو بھی ریڈ کر لیتا تھا۔ اب ایک لو لیول کا کام آ گیا کہ وہ ٹرے کے آگے نہ کیسے کر کے کچھ چیز لگا لیتے ہیں۔ اب آپ وہ اے ٹی ایم مشین جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کو پن لگایا، تو اب پن یہ ہے لو لیول کی ٹیکنالوجی، وہ پہلے ہائی لیول کی تھی جس میں سے آپ کا وہ کوڈ ریڈ کر لیتا تھا، پن ریڈ کر لیتا تھا، اور اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا تھا۔ یہ بھی ڈیٹا آپ کی سپوفنگ ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرے کے آگے نا کوئی چیز لگا دیتے ہیں، اب بندہ انتظار کرتا ہے کہ پیسے باہر آئیں۔ اے ٹی ایم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہی پیسے باہر آتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑی دیر نہیں نکالتے واپس ریورس کر دیتا ہے، اور وہ آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ پیسے واپس بھی نہیں جائیں گے اور وہ باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ اب آپ کھڑے کھڑے دیکھیں گے کہ میں کیا کروں، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے بینک میں صبح آؤں گا تو بات چیت کروں گا۔ اب اصل میں وہ ٹرے لگی ہوئی ہے، جو ہی آپ نے جانا ہے انہوں ٹرے پیچھے کرنی ہے، آپ کے پیسے جو بھی آپ نے نکالے تھے۔ تو جال سازی کوئی ایک ہے، یہاں پہ تو انوویشنز ہو رہی ہیں سب جال سے سازیوں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی تصویریں اتنی مس یوز ہو رہی ہیں کیونکہ اے آئی کا دور ہے۔ میں آئی ٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اے آئی کے اندر آپ کا ڈیٹا اتنا زیادہ مس یوز ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل سیکیورٹی یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کلک کرتے وقت 10 بار سوچیں کہ اس کو ہم اجازت نہ دیں ان چیزوں کی،
کیونکہ اس وقت بھی ہمارا موبائل تو کیا کرے نا، everything is کیا reading. کرے کاشف صاحب، کچھ ایسی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا جو کہ جب تک ان کو ایکسیپٹ نہیں آپ کریں گے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہیں. وہ پھر سیکیور ہی نہیں ہے، وہ اسکیمر کی ہیں. اوکے، یہ وہ اسکیمر ہی کر رہا ہے کہ وہ مجبور کر رہا ہے آپ کو کہ اس کو کلک کرو، کیونکہ اس نے آپ کا ڈیٹا بریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ کریں، یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. پہلے آپ کو ساری چیزیں پڑھ لینی چاہیے، وہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا رہے ہوتے ہیں، دین اس کے اوپر کلک کر کے آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دوسرا کاشف صاحب، جس طرح تصویروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی تصویریں ڈال دیتے ہیں، بچوں کی بھی تصویریں، فیملی کی بھی، ہر چیز ایونٹس ہو رہا ہے تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ویسے کرنا چاہیے یوزلی ہمیں کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اتنی گہرائی ہے. لائک ہم اپنی ایکٹیویٹیز کا لفظ یوز کریں، ہم اپنی ایکٹیویٹیز ڈالتے ہیں. آج میں برتھ ڈے پہ ہوں، آج میں باہر جا رہا ہوں، آج میں ٹرکی جا رہا ہوں، اب میں مری میں ہوں. سب سے پہلے ہم اسکیمرز کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فیس بک کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ایک فرینڈشپ ریکویسٹ آتی ہے. پہلی بات یہ کہ جس طرح ہم ہر چیز کو الاؤ کر دیتے ہیں، ہم ایپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم سے کیا کیا کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں. ایسے ہم سب سے بڑی غلطی ہر 99% لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو یس کر دیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ کی ریکویسٹ کو. وہ اس کے اندر اسکیمرز بھی موجود ہیں. آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کی ہسٹری ہے. آپ جا کر اس کی پہلے اس کو دیکھیں، اس کے پیج کو، وہاں سے تسلی کریں کہ یہ واقعی جینین لگتا ہے، پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. وہاں سے وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے. اب آپ کہیں اور ہیں، پیچھے آپ کی چوری ہو رہی، آپ کی ڈکیتیاں ہو رہی، گھروں میں جو ہوتی ہیں وہ وجہ ہیں. پھر آج کل ایک اور چکر بہت ہے کہ خاص طور پہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے ان دنوں میں ہی، یہ کوئی 3 دن پہلے میرے ایک دوست باہر گئے ہیں. تو مجھے تو میں تو آئی ٹی کا بندہ ہوں، مجھے تو اندازہ تھا. وہ کیا ہوا کہ فوراً ایک فرینڈشپ ریکویسٹ آئی انہی کے نام سے. اب میں نے دیکھا کہ یہ اس کے فرینڈس کتنے ہیں. جب دیکھے تو وہ تو 25-30 تھے. مجھے وہیں پہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد اس نے کہنا تھا کہ میں پھنس گیا اور یہ وہ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اسپوفنگ اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ آپ کی باقاعدہ وائس اوور آئی پی اور اے آئی کو یوز کر کے آپ کی سیم آواز میں بات کر رہا ہے، اور اگلا کہہ رہا ہے کہ یار میں فلانا بول رہا ہوں اور آپ کی آواز بھی وہی ہے اور آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وہی ہے، کیونکہ وائس اوور آئی پی کے ساتھ اس نے آپ کا نمبر ہیک کر لیا. آپ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس طرح فون آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نمبر تو بینک کا ہی ہے، نمبر تو میرے جان پہچانا ہی ہے، لیکن وہ اسپوفنگ ہو رہی ہے بڑے ہائی لیول کی. اور پھر جب وہ بندہ باہر جاتا ہے اور وہ پیچھے سے آپ کو فون کر لیتا ہے اسی کی آواز میں، مطلب یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے. تو پھر آپ اس وقت اس جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ہی آج ہم بات کر رہے تھے. کاشف افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں.